बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और बदल गया सारा माहौल। सुर्ख लकीर मिट कर अब ग्रीन सिग्नल में बदल रही है, क्योंकि इमरान खान की प्लानिंग के आगे सारे मंसूबा साज चारों शाने चित दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सारी अफवाहें दम तोड़ गईं और इमरान खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवाकर अपने तमाम अरकान को आम इंतखाबात की तैयारियां फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी है। यानी मुल्क अब आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा। गवर्नर जो मर्जी कर ले, अब 2 दिन से ज़ायद इस समरी को नहीं रोक सकता। जैसे जो समरी शहबाज शरीफ साहब सदर मुमलिकत को भेजते हैं और वो बेशक रद्द भी कर दें तो 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाती है, इसी तरह गवर्नर अब जो मर्जी कर ले, अब इसे नहीं रोक सकता। और इसके साथ साथ पंजाब में निगरान सेटअप के क़याम के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है। एक अदम एतमाद पर वोटिंग 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात को हुई थी, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब घर गए, जिसके बाद ऐलान किया गया था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। एक एतमाद की वोटिंग कल हुई, जिस पर कहा जा रहा है नया पाकिस्तान कमिंग सून इंशाल्लाह। सो पीडीएम को उस वक्त आधी रात को अदम एतमाद का जो जवाब है वो गुज़िश्ता रात भरपूर एतमाद के साथ दिया गया है। कल रात से अब तक जो कुछ भी हुआ मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आप सब लोग टीवी स्क्रीन पर लम्हा ब लम्हा की अपडेट देख चुके हैं, लेकिन कुछ यादगार लम्हात ऐसे हैं जिस पर आपकी राय खास तौर पर दरकार है। कल से अब तक छा गया कप्तान और सोशल मीडिया पर है मीम्स का तूफान। एक एक करके ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, फिर कमेंट में आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। क्योंकि संजीदा बातें तो बहुत हो रही, थोड़ा लाइट मोड में हम इसको वीडियो के आखिर में थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। खैर, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि हर तरह की कोर्ट से घूम घाम के बॉल इस वक्त वापस इमरान खान के कोर्ट में पहुंच चुकी है। इमरान खान का फैसला है अवाम के पास जाने का और अवाम का फैसला है कप्तान को वापस लाने का। कप्तान के ताज़ा फैसले के आसार, जो अभी कुछ देर पहले वो समरी दस्तखत करके आगे पीछे गई है, उसके आसार जो हैं वो लंदन तक महसूस किए जा रहे हैं। अभी टीवी चैनल्स पे आपको सब देखने सुनने को मिल जाएगा, जहां पर गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं क्या क्या कुछ, ब्लड प्रेशर भी शायद ऊपर नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है। अब राब्तों के बावजूद इमरान खान असेंबली की तहलील से अगर पीछे नहीं हटे, ऑल्दो के परवेज़ लाई ने भी अपनी कल आखिरी कोशिश करके देख ली। मतलब उनकी अगर आपने स्पीच सुनी हो जो उन्होंने ऐवान में की है, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन कप्तान फैसला कर चुका था। परवेज़ लाई ने कल अपने खिताब में फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि हम इन तमाम अरकान का जिन्होंने एतमाद किया उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनके हलकों में ऐसा रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएंगे कि इनके हलकों से नून लीग का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मसला यह है कि खान साहब फैसला कर चुके थे और बड़े क्लियर थे अपनी पॉलिसी में कि समरी उन्होंने भेज देनी है और ये असम्बली हर सूरत तहलील होनी है। उनके पास ये समरी मौजूद थी। वक्त और तारीख का तयन भी इमरान खान ने खुद करना था, क्योंकि परवेज़ लाई पहले से उन्हें दे आए थे, तो उसके ऊपर सिर्फ तारीख डालनी थी, वक्त डालना था और समरी अरसाल। फैसले से पहले उन्होंने अपने कुछ अरकान को बुलाया और बुलाकर एतमाद में लिया और कहा, मैंने पहले ही बता दिया था कि सुर्ख लकीर लगाने वाले वो नहीं कर सकेंगे जो ये करना चाहते हैं, इसलिए अब आप लोग अपने अपने हलकों में जाएं, इलेक्शन की तैयारी करें। मैं अभी जो समरी है वो गवर्नर को भिजवा रहा हूँ। खैर, खबरें ये है कि लंदन में बड़ी हलचल इस वक्त शुरू हो चुकी है और होनी भी थी कि अब क्या करें। मतलब चाहते ना चाहते हुए भी हमें इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। जितना अब टाइम इलेक्शन की तरफ जाने में लगेगा, IMF, महंगाई और ये सारी चीज़ें अब इनको और कमज़ोर कर रही होंगी। अगर IMF के साथ जाते हैं, नहीं जाते, जितना भी डिले होगा, नुकसान अब जो हुक्मरान जमात है उसका ही होना है। ये जितना भी भाग लें, जितनी भी कोशिश कर लें, एट दी एंड कप्तान भगा भगा कर ज़रूर मारेगा। इमरान खान ने कहा था कि मैं इलेक्शन करवा के रहूँगा। उन्होंने अपनी तकारीर में कहा था कि मैं देखूँगा कि तुम लोग कैसे नहीं इलेक्शन कराते, मैं करवाऊँगा इलेक्शन। और अब इमरान खान का वक्त है कि वो इलेक्शन इन्फोर्स कराएँ। अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आ जाओ, वो लंदन से बुलावा दे रहे हैं कि वापस आओ, वोट को इज्जत दो को छोड़ें,
اب جو یہ بچا کچا معاملہ ہے, یہ گھڑی والا جو بیانیہ ہے, اس کو نئے سرے سے گھڑ کے الیکشن جیتنے کی اب کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سارا کھیل راتوں رات بدل گیا. عمران خان نے جو نون لیگ کا بلف گیم تھا وہ انہی کے اوپر کھیلا ہے. اگر آپ کو نہیں یقین تو کچھ دنوں میں سچویشن آپ کے سامنے آ جائیں گی. کچھ معلومات ایسی ہیں جو ابھی میں یہاں پہ نہیں شیئر کروں گا, لیکن نون لیگ نے پنجاب اسمبلی کے اراکین سے متعلق جو ایک کیمپین چلائی, ایک ڈس انفارمیشن کیمپین آپ کہہ سکتے ہیں, 12 سے 20 بندوں کے غائب ہونے کے اشارے دیے گئے, بار بار بتایا گیا کہ ان کے اتنے ساتھی نہیں ہیں, اتنے نہیں ہیں, اس لیے تاکہ ان خبروں پر یقین کرتے ہوئے ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سرکنے لگ جائیں اور کچھ اور اراکین ان کا ساتھ چھوڑنے کی حامی بھر لیں. لیکن عمران خان کو ان کے اس بلف کا پتہ تھا, اس لیے وہ ایسی کیلکولیٹڈ مووز کر رہے تھے ساتھ ساتھ کہ کسی کو اس کا نہیں پتہ تھا. اور پھر ہوا یہ کہ رات گئے, یہ دروازے توڑ کے بھاگے ہیں اسمبلی سے. اور اگر آپ نے غور کیا ہو, مطلب وہ جب دروازہ کھل رہا ہے دیکھا ہو, تو دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا گیٹ نمبر 4, مطلب گیٹ نمبر 4 نون لیگ توڑ کر فرار. تو اس قسم کی سچویشن تھی. اور دوسرا اہم ایشو, پنجاب اسمبلی کے جو اراکین تھے ان کی جیو فینسنگ, ان کی لوکیشن معلوم کرنا, یہ ٹریس کرنا کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں, کہاں ٹریول کر رہے ہیں, ان کی ٹریول ہسٹری کیا ہے, کیا یہ سب پرائیویسی کی خلاف ورزی نہیں تھی. اس معاملے پر عمران خان نے بھی اور پنجاب حکومت نے بھی سختی سے نوٹس لیا ہے. رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے ایف آئی اے کے ذریعے ارکان کی جو جیو فینسنگ ہے اور لوکیشن ہے وہ بتائی ہے, مطلب اعتراف کیا کہ ہمیں سب کا پتہ ہے. کیا یہ اعتراف ایسا ہے جس پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو اس پر عمران خان نے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت کی ہے تاکہ کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. تو قانونی ماہرین نے کیا بتایا ہے, یہ ذرا 30 سیکنڈ کا کلپ ہے بابر اعوان صاحب کا, آپ یہ سنیے, پھر واپس آئیں تو کل کے یادگار اور کچھ دلچسپ لمحات کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا پتہ چل سکے. بلکہ آپ نے دیکھا تو ہے سارا کچھ, لیکن پھر بھی فار دا سیک آف ریکارڈ ہم اس کو ولاگ کا حصہ بنائیں گے کہ کل کیا کیا دلچسپ ہوا. میرا فیوریٹ مومنٹ کون سا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ کے کامنٹ سیکشن میں دیکھیں گے کہ آپ کا فیوریٹ کون تھا. لیکن بابر اعوان صاحب کی پہلے گفتگو سنیے. 2 دعوے کیے گئے. ایک دعویٰ یہ کیا گیا کہ ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جیو فینسنگ کی ہوئی ہے, یعنی ہم سپائنگ کر رہے ہیں. کس کی؟ پارلیمنٹیرین کی, کہ ہمیں پتہ ہے کون کس وقت کس جگہ پہ ہے. اس کی آئین کا آرٹیکل 14 آپ نکال کے پڑھ لیں, یہ جرم ہے باقاعدہ, اور یہ جرم کیا گیا ہے. آج دن کے وقت لیٹر پارٹ آف دی ڈے میں عمران خان سے میرا مشورہ ہوا تھا, میں نے ان کو رائے دی ہے. میں نے کہا کہ اس پہ باقاعدہ کیس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں کی آپ پرائیویسی اس کو کوئی بلڈوز کر سکتا ہے, انویڈ کر سکتا ہے اور اس کو کوئی بریچ کر سکتا ہے. تو جناب اب ذرا سیریس ڈسکشن کو سائڈ پر رکھتے ہیں, کچھ دلچسپ معاملات کے اوپر ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں. ویسے کل کے میچ میں 186 کھلاڑی تھے جنہوں نے ووٹ دیا, لیکن جو مین آف دی میچ تھے وہ رہے فواد چودھری. مطلب زوم کر کر کے ایسے مناظر فواد چودھری نے اور ان کے ہم نواؤں نے عوام کے ساتھ شیئر کیے ہیں, لمحہ بلمحہ فیڈ آ رہی تھی سب کی طرف سے, اور رات بھر سوشل میڈیا کے اوپر کیا میمز کا طوفان بنا رہا. جو میرا موسٹ فیوریٹ تھا وہ تھا نون لیگ کا علی محمد خان ورسز پی ٹی آئی کے جو علی محمد خان تھے. مطلب وہ کمپیریزن دکھایا ہوا تھا کہ کس طرح وہ بیچارے لیٹے ہوئے ہیں, اور بڑا دلچسپ لگا. آپ کا کون سا تھا وہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس سے جو اور دلچسپ لمحہ تھا وہ تھا ہنا پرویز بٹ کا, وہ جو حیرت زدہ ان کی تصویر تھی. مطلب کچھ دیر پہلے بالکل الگ تھا اور فل فیشن سٹائل میں تصاویر بن رہی تھیں, اور کچھ دیر بعد پھر ایک دم سے وہ وقت, جذبات, حالات اور سارا کچھ بدل گیا. اگلا جو دلچسپ لمحہ تھا وہ نون لیگ کے جو رکن اسمبلی اور متوقع, اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ متوقع وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں, ملک احمد خان صاحب, ان کا تھا, جو اسپیکر ڈائس کے پاس جا کر اسپیکر کی منت سماجت کر رہے تھے, پتہ نہیں اجلاس ملتوی کروانے کے لیے, یا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بندہ کھڑا کرے جو کاؤنٹ کرے, اس طرح کی کوئی سچویشن. بہرحال وہ اسپیکر ڈائس کے آگے پیچھے جو ان کی ایک پوزیشن تھی اب منت ترلے والی, وہ بھی فواد چودھری صاحب کے کیمرے کے زوم کی زد میں آئی. پھر رہی صحیح کسر انہوں نے اس وقت پوری کی جب رانا ثناء اللہ اور ہم نواؤں کی تصاویر انہوں نے دکھائیں قوم کو, اور ان کے جو تازہ ترین تاثرات تھے, جذبات تھے, ان سے آگاہ کیا. اور سب سے زیادہ جو دلچسپ معاملہ تھا وہ عطا تارڑ صاحب کی تصویر کے حوالے سے تھا.
اس پر میں چلو کامنٹ نہیں کرتا, وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ مطلب وہ دیکھ رہے تھے کہ آس پاس یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اور ایوان میں جو نعرے لگ رہے تھے 186 وہ بھی کمال کے تھے. ان کا ذکر فواد چودھری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کل ہی کر دیا تھا. تو خیر کافی وقت کے بعد پاکستانی یا جو انصافی انصاف کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہیں تھوڑا سکون کا سانس آیا ہوگا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, مطلب جس طرح سے چاہتے تھے وہ اسی طرح سے ہوا ہے. ورنہ اگر ایک بندہ اوپر نیچے ہو جاتا یا سمجھے کہ کوئی گڑبڑ ہوتی تو پھر ایک نیا پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہوتا اور بڑی عجیب سی کشمکش ہوتی. تو ہم 8-9 مہینوں سے یہی بھگتتے آ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا تو کافی زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر انجوائے کر رہے تھے. اور آخر میں جاتے جاتے مجھے خاص تعزیت کرنی ہے محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ سے اور ان کے ساتھ جو کچھ سینئر صحافی ہیں ان سے بھی, کہ ان کے سورسز ہمیشہ کی طرح بندے غلط بتاتے رہے ہیں. سب کو بتایا گیا کہ 171 کا فگر ہے, بس سب نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا میرے ذرائع کے مطابق, ہمارے مستند ترین ذرائع کے مطابق 171 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے. اور پھر جب اینڈ ہوا تو اس وقت ان کے بھی حالات, واقعات, جذبات سب بدل چکا تھا. اور تھوڑی سی تعزیت آخر میں نے کرنی ہے ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب سے, کیونکہ جو شخص خود یہ کہہ رہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب, اصل میں اس کے اوپر عوام کا کتنا اعتماد ہے. مطلب تازہ ترین جو سروے کل شائع ہوا سب نے دیکھا, 1% بھی عوام نے اعتماد نہیں کیا شہباز شریف صاحب کے اوپر. 1% لوگوں کو اعتماد نہیں ہے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کے اوپر. مطلب چلو زرداری کے اوپر بھی 2% لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا, لیکن ان کے اوپر 1% بھی نہیں. تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے کہ یار اتنے اچھے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر تھے, کسی ایک نے نہیں کہا ہوگا اس سروے میں کہ شہباز شریف ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. شاید اس لیے کہ جو حالیہ بیڑا غرق کیا ہے اس کا غصہ نکالا ہے. آج تک آپ نے 2 وقت کی جو روٹی کمانے والے ہیں یا گیس اور بجلی کے پیچھے خوار ہوتے ہوئے غریبوں کو تو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, یہ بھاگے پھر رہے ہیں, تنخواہیں بڑھائیں, بجلی دیں, گیس دیں. لیکن ملک کی تاریخ میں پہلی بار ملینئرز نے بھی احتجاج کیا ہے. مطلب کروڑوں اور اربوں پتی افراد سڑکوں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. ایسی سچویشن ہے, اور وہ جن کی ایل سیز بند کی ہوئی ہیں وہ کراچی میں اسٹیٹ بینک کے باہر سارے لوگ اکٹھے ہوئے. یہ جو ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, یہ لاکھوں پتی, کروڑوں پتی, اربوں پتی لوگ ہیں, اور ان کی بیچاروں کی ایل سیز بند ہے, یہ اپنا کاروبار نہیں کر پا رہے. ایل سیز مطلب لیٹر آف کریڈٹ, وہ ڈالرز والا جو سارا ایپیسوڈ چل رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہے, حل ایک ہی ہے. اب چاہے جتنا مرضی آپ آگے پیچھے دوڑیں, بھاگیں, دائیں بائیں ہوں, جو مرضی کریں. ابھی تو پنجاب اسمبلی ڈیزالو, پھر کے پی اسمبلی ڈیزالو, تو پھر ضمنی الیکشن کہاں سے, اب تو جنرل الیکشن ہے انشاءاللہ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.